اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ کوفہ سے جو سفر شروع ہوا تھا، یہ سفر مختلف منزلوں پہ جس کا قیام ہوا، کچھ تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ منزلیں طے کی اہل بیت اطہار نے، کہاں کہاں پہ شورش ہوئی، کہاں کہاں پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سید سجاد کا جب بھی موقع ملا انہوں نے جو خطبے دیے، اس سے کس طرح سے شہروں میں انقلاب برپا ہوتا چلا گیا۔ چوتھی منزل پہ ہم جب پہنچتے ہیں وہ شہر تکریت ہے۔ موصل سے چل کر یہ قافلہ شہر تکریت پہنچا۔ یہ شہر بغداد سے 45 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کے قریب پہنچ کر بھی شم نے یہاں کے حاکم کو ویسے ہی ہدایت نامہ لکھا جیسے ہی شہر موصل کے امیر کو لکھا تھا، مگر امیر موصل کے خلاف امیر تکریت نے بڑی مستعدی سے شمر ذیل جوشن کے حکم کی تعمیل کی اور تمام شہر کو نئی تازہ زینت اور آرائش کا حکم دیا، اور اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ جو کوئی پوچھے یہ کس کا سر ہے تو تم جواب دینا کہ معاذ اللہ ایک خارجی نے یزید پر خروج کیا تھا۔ ابن زیاد نے اس کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجا ہے۔ تو چنانچہ جو کوئی اس فرق مقدس کے بارے میں ان سے سوال کرتا تھا وہ یہی جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ جو تماشائی تھے ان میں سے ایک نصرانی نے بڑھ کر کہا، اے لوگوں، یہ کسی خارجی کا سر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عیسائی آگے بڑھا اور اس نے کہا، میں کوفہ سے ابھی آ رہا ہوں اور اس سر کو دیکھ چکا ہوں۔ مجھے بتحقیق یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ رسول کے نواسے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شہر کے باشندوں میں عام شورش پھیل گئی۔ ہر شخص اس کو سن کر اس مجمع سے علیحدہ ہونے لگا۔ اس شہر میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، وہ سب انہی لوگوں کے ساتھ ہو گئے اور ایک دل و یک زبان ہو کر کہنے لگے، ہم اس قومی شقاوت اثر کا کبھی ساتھ نہ دیں گے جو اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کریں اور اس واقعے پر خوشی منائیں۔ اور اس موقع پہ سیدہ زینب نے بھی اپنے بھائی کے مشن کو آگے بڑھایا۔ بی بی نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے، اپنے سروں کو پیٹنے لگے، لوگ بیبیوں کے لیے چادریں لانے لگے، قیام و طعام کا بندوبست کرنے لگے، لیکن شمر نے لوگوں کے رنگ دیکھے تو تکریت میں نہ اترے، فوراً جا کر عروہ میں پڑاؤ دیا جو شہر تکریت سے تھوڑا فاصلے کے اوپر ہے، اور اس کے بعد وادی نخلا میں دار العروہ سے چل کر زمین صیبہ سے ہوتا ہوا یہ قافلہ وادی نخلا میں پہنچا۔ ایک دن اور ایک رات وہاں مقیم رہا۔ عزیزان گرامی، کہیں کہیں تو اس قافلے کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ لوگ اہل بیت اطہار کی حالتیں دیکھ کے اتنا روتے تھے، اتنا غم کرتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے فوج یزید کے اوپر، کھانے کو نہیں دیتے تھے، اور کہیں کہیں ان کے اوپر ان کو اس طرح خرابے میں بٹھا دیا جاتا، اور فوج جو تھی وہ خوب ناؤ نوش کرتی تھی۔ تمام رات جو ہے نا اچھے کھانے کھلائے جاتے تھے فوج کو، اور اہل بیت اطہار کو سوکھی ہوئی روٹیاں اور سوکھا ہوا اناج اور چند کوزے پانی کے مل جاتے تھے۔ تصور کیجئے ننھے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اہل بیت اطہار کی بیویاں۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ بیویوں نے اپنی نماز قضا کی ہو یا تلاوت قرآن سے منہ موڑا ہو۔ چھٹی منزل جو تھی وہ شہر لبا تھی۔ صبح کو وادی نخلا سے کوچ ہوا، شام کو لبا میں داخلہ ہوا۔ جب یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو واقعات کربلا کے حالات سے پوری واقفیت ہوئی تو وہ لوگ ہجوم کر کے جناب امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے اوپر آپ کی جد پدر و بزرگوار پر سلام بھیجتے تھے۔
نوحہ اور مرثیہ کرتے تھے، سروں کو پیٹتے تھے، مجلس برپا کرتے، سید سجاد کے ہاتھ پاؤں کو چومتے، اور پھر فوراً ہی شمر ذوالجوشن علیہ رحمہ علیہ لعنہ پر لعنت بھیجتے تھے۔ شمر نے ان سے مقابلہ کیا، ان کو قتل و غارت کر کے ان کی آبادی کو خراب کر کے وہاں سے کوچ کیا اور دہ کہل میں داخل ہوئے۔ 7ویں منزل دہ کہل تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی علاقہ موصل کے متعلق دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک روز قیام کیا۔ 8ویں منزل شہر نصیبین تھی، یہاں بھی ایک شبانہ روز قیام کیا۔ 9ویں منزل شہر دعوات تھی۔ شہر نصیبین سے اٹھ کر عرض عین البرد ہوتے یہ لوگ شہر دعوات کے نزدیک پہنچے۔ شمر نے یہاں کے لوگوں کو بھی ویسے ہی اطلاع نامہ بھیجا۔ حاکم دعوات نے بڑی سرگرمی سے اس حکم نامے پر تعمیل کی اور تمام شہر کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ خدا غارت کرے اور لعنت بھیجے ایسے لوگوں پر۔ نہایت تذوق و احتشام سے شمر کا استقبال کر کے شہر میں لایا۔ وسط شہر میں اس مقام پر جسے رہبہ کہتے تھے، ایک بلند نیزے پر جناب امام حسین علیہ السلام کے فرق مبارک کو نصب کر دیا اور ایک شخص کو اس نیزے کے نیچے بٹھا دیا کہ چلا چلا کر کہے حاضر راس الخارجی معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ صبح سے شام تک برابر چلا چلا کر یہی کہتا رہا۔ علماء کرام لکھتے ہیں اپنی تعریفات میں کہ جس مقام پر آپ کا سر مبارک نیزے پر نصب کیا گیا تھا، وہ مقام ہمیشہ متبرک اور مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ عوام الناس اپنے ادرائے مقاصد کے لیے وہاں حاضر ہو کر دعائیں مانگتے تھے اور خدا سبحانہ و تعالیٰ ان کے جملہ مطالب اور مقاصد کو مستجاب فرماتا تھا، اور ابھی بھی وہ مقام جو ہے وہ بہت ہی مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ 10ویں منزل شہر قنسرین تھی۔ شہر دعوات سے اٹھ کر یہ قافلہ شہر قنسرین کے قریب پہنچا۔ یہ شہر حلب سے ایک منزل پر واقع تھا۔ جب اس لشکر کی آمد کی خبر قنسرین میں پہنچی تو چونکہ وہاں کثرت سے شیعان علی ابن ابی طالب آباد تھے، ان لوگوں نے وہاں کے دروازے بند کر لیے، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر قاتلان امام مظلوم پر لعن طعن کرنے لگے، ان پر پتھر پھینکنے لگے اور کہنے لگے اے قاتلان آل رسول، اگر تم ہم سب کی گردنیں بھی تلوار کے نیچے رکھ دو گے تو ہم تم میں سے ایک کو بھی اپنے شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب ان لوگوں نے، شمر نے اور ابن سعد نے یہ مستعدی لوگوں کی تیاری دیکھی تو قنسرین کے قیام سے باز آ کر مقبرہ نعمان میں اترے۔ 11ویں منزل مقبرہ نعمان۔ اب آپ تصور کیجئے کتنا مشکل ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں اپنی مجالس میں تو کوفے سے فوراً ہی شام اور شام کا بازار آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسی کیسی منزلیں طے کی ہیں، کتنا طویل سفر کیا ہے، اور کیسی بیویوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی بے کجامہ اونٹوں پہ۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ 40 بچے جب کہیں پہ بھی ہنگامہ ہوتا تھا تو شمر تیزی سے اونٹوں کو دوڑاتا تھا تاکہ اس مقام سے نکل جائے جہاں شورش اور ہنگامے کا خطرہ ہے۔ تو تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ جا بجا بچوں کی قبریں جو ہیں وہ راہ کوفہ و شام کے درمیان میں، کیونکہ بچے ماؤں کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوتے تھے، بچے گود میں بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو جب اونٹ تیزی سے دوڑائے جاتے تھے بچے گر پڑتے تھے، مائیں پکارتی رہتی تھی میرا بچہ، اور بچہ اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کر وہیں دم توڑ دیتا تھا۔ شہر کے لوگ بچے کو دفن کر دیتے تھے۔ ہمارا سلام ہو ننھے شہیدوں کے اوپر۔ اس مقام کے لوگوں نے، مقبرہ نعمان کے لوگوں نے ان لوگوں کو اترنے کی جگہ بھی دی، رسد بھی مہیا کی، اور لوگ تمام رات تمام شب قیام کر کے صبح مقام شیراز کی طرف شیرز کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شہر شیرز کے قریب پہنچا تو وہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ اس شہر میں ایک ضعیفہ رہتی تھی۔
اس نے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، مجھے تحقیق کی خبر ملی ہے، یہ قوم جفا پیشہ فرزند محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا فرق مبارک لے کر آ رہی ہے۔ اے لوگوں، ان لوگوں کو اس شہر میں نہ آنے دینا، کیونکہ ان کے آنے سے ہم سب دائرہ اطاعت آل محمد سے خارج ہو جائیں گے۔ ہم سب دائرہ اطاعت آل محمد سے خارج ہو جائیں گے۔ اس بی بی کی یہ تقریر سن کر تمام شہر کے لوگ ابن زیاد ملعون کی مخالفت پر متفق ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لشکر شقاوت وہاں اترنے نہ پایا۔ وہاں سے اٹھ کر ایک چھوٹے سے قلعے میں جو اس شہر کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر بنا ہوا تھا پہنچے۔ یہ قلعہ چھوٹا تو ضرور تھا مگر بہت ہی مستحکم تھا۔ اس قلعے کو قلعہ کفر طلب کہتے تھے۔ قلعے والوں نے بھی دروازے بند کر دیے اور ان لوگوں کو آنے نہ دیا، بلکہ قلعے پر سے ان کی مدافعت کی فکر کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر خولی لعین قلعے کے باہر آیا اور کہنے لگا، تم یزید ابن معاویہ کی رعایا اور زیر فرمان نہیں ہو، تم لوگ ہمارے لشکر کو قلعے میں آنے دو، قلعے کے دروازے کھول دو اور آب و طعام اور جملہ ضروریات سے ہماری خبر لو۔ ان لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، خدا کی قسم ہم تم کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ تم وہی تو ہو جنہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ ان کا یہ کلام سن کر خولی کو پوری مایوسی ہو گئی۔ وہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا اور اہل عرض سیبور میں داخل ہوئے۔ 13ویں منزل عرض سیبور تھی۔ جب یہ قافلہ عرض سیبور میں داخل ہوا تو تمام شہر کے لوگ جمع ہو کر اس امر پر شورا کرنے لگے کہ آیا ان لوگوں کو یہاں اتارا جائے یا نہ اتارا جائے۔ ان لوگوں میں ایک شخص جو اصحاب عثمان بن عفان سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لشکر یزید کو آنے دیا جائے۔ حاضرین نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پس وہ لوگ، خدا ان پہ رحمت کرے، وہاں سے اٹھے اور تمام پانی کے حوض کاٹ دیے کہ ان کا پانی بہہ گیا اور مستعد جنگ ہو کر باہر نکل آئے۔ اتنے میں لشکر ابن زیاد بھی ملعون بھی آ گیا۔ دونوں لشکروں میں سخت لڑائی ہوئی۔ لشکر ابن زیاد سے 600 آدمی مارے گئے اور اہل سیبور سے بھی اکثر لوگ مارے گئے۔ بہرحال ان پاک لوگوں نے کسی طرح ان لوگوں کو اپنے شہر میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی اور یہ آخرکار مجبور ہو کر وہاں سے واپس ہوئے۔ 14ویں منزل شہر حماتہ تھی۔ یہاں کے لوگ بھی اسی طرح پیش آئے اور یہ قافلہ بھی وہاں سے بے نیل و مرام واپس ہو کر شہر حمص پہنچا۔ 15ویں منزل حمص تھی۔ تصور کیجیے گا اہل بیت اطہار کی اس غربت کا، اس بے کسی کا اور اس سفر کا کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے، طول و طویل سفر، اور کتنا مشکل ہوگا بچوں کا اس طرح سے سفر اور بیویوں کا بے کجاوا اونٹوں پر سر برہنہ۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں یہ سفر مثال ہے، کبھی ایسا سفر کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ حمص شہر حلب اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کا قلعہ مستحکم و مشہور ہے۔ خالد بن نشیط حمص کا گورنر تھا۔ شمر نے اپنے آنے کی اطلاع اسے بھیجی۔ خالد نے تمام شہر میں آئینہ بندی کا حکم دیا اور خود بھی بڑی شان و شوکت سے اپنی فوج کے ہمراہ لشکر یزید کے استقبال کے لیے روانہ ہوا۔ خالد جب اس لشکر شقاوت اثر کے ہمراہ پھر کر شہر میں واپس آیا تو لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا تھا۔ تمام شہر میں غدر مچ گیا۔ تمام لوگ فوج یزید پر اینٹیں اور پتھر پھینکنے لگے۔ ان کے 26 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اہل شہر ان لوگوں کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے قوم گمراہ، بعد ایمان کی کفر نہیں ہو سکتا اور بعد ہدایت کی ضلالت نہیں ہو سکتی۔ آخر انہوں نے مار مار کے فوج ابن زیاد ملعون کو کنیہ قصیص تک پہنچا دیا کہ تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ فرق امام حسین علیہ السلام ان سے چھین لیا جائے، اس لیے شمر اور خولی فوراً وہاں سے نکل کے بھاگے اور لشکر یزید تیز رفتاری کے ساتھ